اصولی جواب اصل میں یہ ہے کہ خوش ہونا، غصے میں آنا، یہ انسانی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ایسی نہیں ہے جیسے انسان کی ہوتی ہے۔ انسان کا خوش ہونا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے کوئی جو ہے اس کے فائدے کی چیز مل گئی ہے اس پہ خوش ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب اس پر وہ صفات کا ظاہر نہیں ہوتی، وہ صفات جو کہ انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ خوشی کے مارے وہ مسکرانے لگتا ہے، دل اس کا فرحت سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ علم الکلام کے مباحث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، دراصل ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں، لبرل طبقہ، یہ جو ایک ہمارا مخلص مسلمان بھی ہو، ذرا ان کو دیکھ کے جو اس کا سوال آتا ہے، تو وہ دراصل انسان کے خوش ہونے پہ قیاس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا بالکل اس سے مختلف ہے۔ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کا راضی ہونا، اور ہمارے علم الکلام میں کہا جاتا ہے کہ اس پر نتیجے کا مرتب ہونا کہ جزا، آپ کو اچھی جزا مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پر نتیجہ مرتب ہوگا اور اس کو سزا ملے گی دنیا یا آخرت میں۔ تو یہ خوش ہونا اس معنی میں ہے ہی نہیں جو انسانوں کے ہاں ہوتا ہے کہ جی مجھے فائدہ مل گیا لہذا میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کی حکمرانی میں، بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی۔ تو یہ خوش ہونا اس معنی میں نہیں، یہ میں ایک الزامی جواب دے رہا ہوں۔ باقی راضی ہونا اور ناراض ہونا، اور اس میں بھی وہ اس معنی میں کہ اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان کا ناراض ہونا اور خوش ہونا اس کی کیفیات سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کے متعلق یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی صفات انسانی صفات سے مختلف ہے۔ تو یہ ایک الزامی جواب ہے۔ باقی کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ بھئی ایک دارالامتحان ہے، یا کا ڈسپلن ہے۔ اگر ڈسپلن نہ ہو، مثال کے طور پر دنیا میں اگر امتحان ہو رہا ہو اور وہاں جو جیسا پرچہ دے دیں، سب کو جو مارک برابر ملیں گے، سب کامیاب ہو جائیں گے، سب ناکام ہو جائیں گے، تو یہ اس طریقے سے ایک بے ہنگم صورت بن جائے گی، اور ایک یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ دنیا میں چونکہ امتحان کا ڈسپلن ہے، آزمائش کا ڈسپلن ہے، جو میں نے بتا دیا کہ انسان کے بامقصد ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان کی توہین ہے کہ اس کو جانوروں والا رتبہ مل رہا ہے کہ عقل اور فطرت سلیمہ اور حواس کاملہ ہوتے ہوئے بھی اس کو بامقصد نہ بنایا جا رہا، اس کو امتحان نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ جو ہے اس کی انسانیت کی بھی مطلب ایک طرح سے توہین ہوگی۔ یہ اس معاملے میں جب اس کا امتحان کیوں نہیں لیا گیا؟ تو باقی یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے، اس پر جو ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ انسانوں والا خوش ہونا نہیں ہے۔ بس یہ میرا عرض کرنا تھا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ زیادہ تر ملحدین جو ہیں وہ خدا کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں، یا پھر انسانوں کی طرح صفات والا سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ دراصل یہ پرانا ایک مغالطہ ہے، یا آپ کہہ لیں گمراہی ہے۔ سب سے پہلے عیسائیوں کو لگی تھی، وہ تشبیہ میں پڑھیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے یونانی بت پرست اس میں مبتلا رہے، اور ابھی بھی جو مغربی دنیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی کامل تنزیہ حاصل نہیں ہے۔ یہ تشبیہ میں پڑ جاتے ہیں، یا گمراہ فرقے اس کے مقابلے میں افراد کی طرف چلے جاتے ہیں، تنزیہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ افراد تفرید کے رویے شروع سے رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اصول و ضوابط ہے اس کو سمجھا جائے توحید کی روشنی میں، جو کہ جیسے کہ علم الکلام میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھا جائے تو یہ ان مغالطات کے جوابات بھی سمجھ آ جاتے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں مغالطے پیش ہی نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ۔